السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ پچھلی جو آیات کا سلسلہ 262 سے شروع ہوا، فاق کے حوالے سے ہم نے ریاکاری سے بچنا، احسان جتانے سے باز رہنا، ایذا دینے سے بچنا، صدقہ برباد کر دینے والے اعمال کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب 266 میں اسی آفت کو، جو پیچھے ہم نے پڑھی آفتیں، انہیں مزید کھولا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب ایک ہی موضوع کو بار بار لیا جائے اور اتنا قریب آیات آ رہی ہیں تو مراد کیا ہوتی ہے اس سے، کہ تاکیداً ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ایسی حرکت نہ کرنا، اے مومنو تم ان اعمال سے بچنا، یہ گندے اعمال ہیں، یہ شیطانی اعمال ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان بار بار دل میں ڈالتا ہے کہ دکھا دو، جتا دو، نام کما لو، تعریف لے لو، دیکھو فلاں نے تمہیں شکریہ نہیں کہا، دیکھو اس کا رویہ کتنا برا تھا، لینے والوں کا رویہ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، دیکھو تم نے جب اسے دیا تو وہ اکڑ گئی، اسے اکڑنا نہیں چاہیے تھا، اب نہیں دینا تم نے، بس اب تم اپنے پاس رکھو، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو دینے کی۔ اللہ چاہتے ہیں، یہاں یاد رکھیے، کہ مومن کا دیا ہوا 1 روپیہ بھی ضائع نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن بہت زیادہ اپنے 1 روپے سے بہترین اجر سمیٹنے والا بنے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اسی لیے بہت تفصیل سے اور بہت باریکی سے مثالوں کے ساتھ سمجھا رہے ہیں۔ اب مثالوں پر توجہ کیجئے۔ پچھلی آیات میں ہم نے جو مثال جانی تھی وہ کون سی تھی، کہ جو خالص نیت سے للہ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے؟ سرسبز کھیت کی طرح، کہ جس میں ایک بیج بویا جائے اور وہ بیج 7 بالیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے لے کر آئے، گویا 1 روپیہ خرچ کرنے کا اجر 70، 700 اور پھر اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر ہم نے پڑھنے کی بات سنی تھی۔ دوسری مثال ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جب ریاکاری سے خرچ کیا جاتا ہے تو اس کی مثال ہم نے کیسے پڑھی تھی؟ ننگی چٹان، ننگا پتھر، سخت پتھر، اس پہ مٹی کی تہ بیٹھ گئی، تیز بارش آئی اور آ کر اس نے اس مٹی کو بالکل فارغ کر دیا۔ تو اس طرح کی ریاکاری، شو آف سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر جب انسان من اور اعضاء کے ساتھ چلتا ہے تو بھی صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اب آیت 266 میں اس شخص کی مثال دی جا رہی ہے جس نے زندگی بھر کے مال اور دولت کے خواب سجائے، بہت کمایا، اس نے بڑی محنت کی، اس نے ایک بہت بڑا باغ بہت محنت کر کے بنایا، اور یاد رکھیے کہ اس طرح کا باغ لگانے میں زندگی لگ جاتی ہے، زندگی گلانی پڑتی ہے، بڑھاپا آ گیا، اولاد ابھی اس کی چھوٹی ہے، بچی ہے، کمزور ہے، ایک طوفانی آگ نے اس پورے کے پورے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ جب انسان شو بازی کے چکر میں خرچ کرتا ہے، دکھاوے کے چکر میں خرچ کرتا ہے، تو اس کا خرچ کیسے ضائع ہوتا ہے۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں انگوروں سے لدا ہوا ایک باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، لَهُ فِیہَا مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس میں ہر قسم کے اس کے لیے پھل ہوں، یعنی صرف کھجور اور انگور نہیں، بہترین پھل اس کے اندر موجود ہوں اس کے لیے، اور کیا ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، وہ خود بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی ناتواں کمزور ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور وہ بالکل اس وقت ایک تیز آگ کے بگولے کی گرفت میں آ کر جل کر خاک ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ عربوں کے تصور کے مطابق ایک بہت اچھے باغ کی اللہ نے سینری ہمیں اس کا سکیچ بنا کر دیا،
سوچو ذرا، ان کے ہاں ایک اچھے باغ کا تصور یہ تھا کہ اس باغ کی جو باؤنڈری والز ہیں اس کے اوپر کھجور ہی کھجور کے درخت، باؤنڈری والز کے اوپر، اور اس کے بیچوں بیچ انگور کی بیلیں لگی ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی مختلف پیچز، قطع جسے آپ بولتے ہیں، وہاں پہ مختلف قسم کے پھل پھول فصلیں کاشت کی گئی ہیں، باغ بلندی پر ہو اور اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، اور وہ جو نہریں ہیں ظاہری بات ہے کہ جب نہر بہ رہی ہے تو اس کی جو نالیاں ہیں، برانچز ہیں، وہ مختلف قطعوں کے اندر جا رہی ہیں، یعنی جہاں جہاں قطعے ہیں وہاں وہاں کھلا پانی بھی جا رہا ہے۔ یہ مثال ایسے شخص کی جس نے انگور اور کھجور کا باغ لگایا اور اس کے باغ کے نیچے نہر جاری تھی جو اس کی شادابی کی ضامن تھی، باغ میں دوسری قسم کے پھل بھی تھے، ہر قسم کی فصل تھی، باغ کا مالک محنت کر کر کے بوڑھا ہو گیا تھا، اس کے بچے چھوٹے تھے۔ اسی دوران کیا ہوا کہ ایک گرم آگ کا بگولا آیا، ہوا کا بگولا آیا، سموم اسے کہتے ہیں۔ یہ جو آگ کا بگولا وہ ہماری عام آگ نہیں، اس سے مراد وہ لو ہے جو بسا اوقات اتنی شدید ہوتی ہے کہ جو باغ اس کی زد میں آئے وہ جھلس کر وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، اس شخص کا سارا باغ جھلس گیا۔ نہیں، آپ یوں سمجھ لیں یہ ایک مثال ہے، ایک سٹوری ہے کہ ایک شخص نے اتنی محنت سے اتنا زبردست باغ لگایا، اتنے زبردست قسم کے اس کے اندر پھل پھول پودے تھے، اور خود بوڑھا ہو گیا، بچے اس کے کمزور تھے، اور پھر ایک تیز شدید ترین آگ کا بگولا آیا اور آ کر اس نے اس کے باغ کو جلا کر خاک کر دیا۔ مراد کیا ہے یہاں اس مثال سے کہ اس طرح کا خرچ کرنے والے کا خرچ عین اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی امیدوں کا باغ اس کی حسرت کا ذریعہ بن گیا، اس باغ جس سے اس کو بہت زیادہ، یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے اس کو دیکھیں تو اس باغ سے اس نے بہت زیادہ پروفٹ لینا تھا، اس کو اس کے سامنے ایک خزانہ نظر آ رہا تھا اپنے باغ کی شکل میں، قیمتی خزانہ، لیکن اس وقت جب کہ اس کو اس باغ کی بہت شدید ضرورت تھی، وہ باغ ختم ہو جائے، جل جائے، سوچیں اس شخص کی حالت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو یہاں پر یہ مراد، یہ مثال اس شخص کے لیے دی کہ جس نے ساری زندگی محنتیں کر کر کے نیکیاں کمائیں، نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، اچھے اچھے اعمال، لیکن ان نیکیوں کے ساتھ ان نیکیوں کو برباد کر دینے والی، ضائع کر دینے والی چیزیں بھی تھیں۔ وہ کیا تھی؟ ریاکاری، شو آف کرنا، احسان جتانا، تانے دینا، وہی من، اذا، ریا، الناس، تین چیزیں جس کی کل ہم نے ڈیٹیل سیکھی تھی۔ اب یہ جو گناہ تھے، ان گناہوں نے اس کی ساری نیکیوں کو جلا کر خاک کر دیا، ایسے جلایا اس کی نیکیوں کا باغ اس کی آنکھوں کے سامنے کہ جیسے کسی کے بڑھاپے میں اس کے باغ کو آگ لگی۔ اب اس کے پاس عمل کے دروازے بند ہو چکے ہیں، وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہے کہ جس میں اب نیکیاں کمانے کی اتنی ہمت، اتنی جستجو، اتنے شوق کے ساتھ اس کے پاس نہ سٹیمنا ہے، نہ اس کے پاس ٹائم ہے، نہ اس کی صحت اس کو اجازت دیتی ہے، وہ خود بے سہارا اور محتاج ہے۔ اور بعض نے اس سے مراد لیا کہ جو نیکیوں پر بھروسہ کر کے گناہوں میں ڈوب گیا، رزق حرام سے جو صدقے کرتا رہا، آخرت میں نیک اعمال کی سب سے زیادہ اس شخص کو، ایسے لوگوں کو سب کو ضرورت ہوگی، اس کو کیا، لیکن وہاں اس کے یہ نیک اعمال جو دنیا میں اس نے تھوڑے بہت کیے تھے، لیکن ساتھ ہی اس نے دکھاوا کیا، ریاکاری کی، تو یہ اعمال اس کو دکھائے جائیں گے اور دکھا کر سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اس کا دل حسرت سے بھر جائے گا، افسوس سے بھر جائے گا، راکھ کے راکھ، خاک کے خاک بنا کر وہ ڈھیروں ڈھیر پہاڑوں جتنے اعمال راکھ بنی پڑی ہوگی اس کے سامنے، اور دنیا میں واپسی کے دروازے بند ہو جائیں گے کہ وہاں آ کر وہ کچھ کما ہی لے، کچھ حاصل ہی کر لے۔ سوچیں کس قدر حسرت کی گھڑی ہوگی وہ اس شخص کے لیے
کس شخص کے لیے؟ جس نے اپنے خرچ کو ریاکاری کے ذریعے ضائع کر دیا، جس نے اپنی نیکیاں، یہاں صرف خرچ نہیں، اپنی نیکیاں ریاکاری کر کر کے، شو بازیاں کر کر کے، شوخیاں مار مار کے اس نے وہ ساری کی ساری چیزیں ضائع کر دی، فائدہ ہی کوئی نہ ہوا ان نیکیوں کا۔ جب اسے آخرت میں اس کو کام آنا تھا، نیکیاں ہاتھ سے پھر پھر اڑ گئی ساری اس کی۔ اللہ کہتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، ودن بریکٹ آئے گا احسان جتا کر دوسروں کی دل آزاری کر کے اپنی خیرات برباد کرنے والوں کی حالت قیامت میں یہی ہوگی، بریکٹ کلوز۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ کتنا خوفناک انجام بتایا اللہ نے ان نیکیاں کرنے والوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو جو نیکیوں کے ساتھ، غور کیجئے کیا کرتے ہیں؟ ریاکاری۔ نمبر دو، احسان ریاکاری اور دکھاوا ایک ہی چیز ہے۔ نمبر دو، احسان جتانا، اور نمبر تین، دل آزاری، اذیت دینا، تانے مارنا۔ سوچیں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی ساری نیکیاں یا کچھ نیکیاں اس طرح جب ہمیں ضرورت ہو جل کر راکھ ہو جائے ہماری آنکھوں کے سامنے؟ کوئی چاہتا ہے ایسے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اب سوچیں کہ وہاں اگر کوئی نیکی نہ بچے تو کتنی بدبختی اور کتنی بڑی محرومی ہے۔ اللہ بار بار ہمیں قرآن کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن میں اللہ کا پیغام، اللہ کی نصیحت کو پڑھیں، سوچیں اور اپنے عمل کا حصہ بنائیں، تاکہ ہم ایسا کرنے والوں میں شامل نہ ہوں جو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، بلکہ ہم ایک کان سے سن کر اس کو اپنے دل اور دماغ میں تالے لگا کے رکھیں، یہ بات میرے ذہن سے باہر نہ نکلے، یہ بات میرے عمل سے سلپ نہ ہو جائے، بلکہ میں اس کو پکے طریقے سے پکڑ لوں اور پکڑ کر میں اس کے اوپر عمل کرنے والی بن جاؤں۔ اللہ ہمیں ریاکاریوں سے بچائے، اللہ ہمیں ہر اس آفت سے بچائے جو نیکیوں کو کھا جانے والی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں، اللہ نے کہہ دیا نا کہ میں کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے رکھ رہا ہے، کیوں؟ لعلکم تتفکرون، جو تتفکرون ہے نا، اس پہ غور کیجئے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عقلیں استعمال کریں، اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عمل کی حقیقت، اس کے انجام پر غور کریں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ اس حوالے سے اپنی نیکیوں کے بارے میں کانشیس رہے کہ عمل کو کس انداز میں اس نے اللہ کے حضور پیش کیا۔ تو لیسن کیا ہے ہم سب کے لیے کہ ہم بھی غور و فکر کریں اپنے ماضی پر، کہ کیا ہم نے جب کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی تو کیا ہم نے اس پر احسان جتایا؟ ہم کریں اپنے حال پر کہ ہم آج بھی جو نیکیوں کا کام کرتے ہیں کیا ہماری نیتیں خالص ہوتی ہیں؟ خالص کا مطلب اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ہم غور کریں اپنے مستقبل پر کہ کہیں ہم ایسا تو نہیں کر رہے، اللہ نہ کرے کہ آخرت میں جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں تو پھر ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ کیا ہوں؟ بالکل خالی ہو جائیں۔ تو مجھے اور آپ کو نیک عمل کرتے ہوئے اپنی نیت کے ماضی، حال اور مستقبل کو چیک کرتے رہنا ہے۔ نیک عمل کر لیا، اس کو سنبھالنے کی فکر کرنی ہے۔ کوئی صدقہ، کوئی سوشل ویلفیئر کا کام، کوئی نیکی، کوئی بھلائی ایسی نہ ہو کہ اینڈ میں وہ ضائع کر دیں اپنے ہاتھ سے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ایسے برے وقت سے بچائے، آمین۔ آیت نمبر 267، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو۔ انفاق کا موضوع چل رہا ہے، مال کیسے خرچ کرنا ہے، اللہ گائیڈ کر رہے ہیں کیسے خرچ کرنا ہے مال۔ خرچ کرو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم اپنی پاکیزہ کمائی میں سے مال کو خرچ کرو۔ ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ انفاق کی مکمل رہنمائی، خوبصورت تصویر پیش کر دی۔ جب خرچ کرو تو صرف للہ ہی نہیں، اللہ کے لیے تو کرو گے ہی خرچ، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں کچھ اور چیزوں کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ وہ دھیان کیا ہے
کہ جو مال تم اللہ کے راستے میں دو گے وہ بھی سٹینڈرڈ والا ہونا چاہیے، اچھی کوالٹی والا ہونا چاہیے۔ خرچ کرو، کہاں سے خرچ کرو؟ میں طیبات، خرچ کرو پاکیزہ مال میں سے۔ طیبات وہ مال جو جس نے کمایا ہو حلال طریقے سے کمایا ہو، جس میں جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، ناجائز ذرائع شامل نہ ہو، تو طیب ہوتا ہے وہ مال۔ گویا جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ناپاک اور حرام کمائی میں سے خرچ نہیں کرو، مشتبہ کمائی میں سے خرچ نہیں کرو، پاکیزہ طریقے سے آئی ہوئی کمائی میں سے خرچ کرو۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ جو مال دیا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں وہ گھٹیا نہیں ہونا چاہیے، لو کوالٹی والا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے مال کو نکما مال کہتے ہیں۔ ایسے مال سے نہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے، نہ ہی، اگر آپ کو کل یاد ہو ہم نے پڑھا تھا مال خرچ کرنے کا مقصد کیا ہوگا، یاد آیا؟ اللہ کی رضا۔ نمبر 2 تثبیتا من انفسہم، یاد آیا؟ دلوں کو، ایمان کو، قدموں کو نیکیوں پر جمانے کے لیے۔ تو کچھ بھی نہیں ملنے والا اگر ایسے گھٹیا کوالٹی مال ہم اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ نے اس کا کوئی اجر نہیں دینا۔ اللہ کہتے ہیں ماں کسبتم، جو تم نے محنت کے ذریعے کمایا، بزنس کے ذریعے کمایا، جاب کے ذریعے کمایا، اپنی سیلری میں سے دیا، کوئی تمہیں انکم ہوئی، کوئی تمہیں پروفٹ ہوا اس میں سے دیا، بس خیال کیا کرنا ہے، حرام نہیں ہونا چاہیے، مشکوک نہیں ہونا چاہیے، وہ دو۔ اور اس مال میں سے بھی دو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ زمین کی پیداوار کیا ہے؟ اناج ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، معدنیات ہے، سونا، چاندی، نمک، اور جو جو زمین سے نکلتی ہیں چیزیں جو تمہارے فائدے کے لیے زمین سے نکالی۔ اسی کے اندر جو زراعت کا عشر ہے وہ بھی آتا ہے، لیکن وہ ایک علیحدہ کیٹیگری کے اندر آتا ہے۔ یہ زمین کی معدنیات ہے، یعنی اخرجنا لکم من الارض، زمین کی معدنیات پر آتے ہیں۔ اچھا، اب تم نے خرچ کرنا ہے پاکیزہ رزق میں، کمائی میں سے خرچ کرنا ہے جو تم کما رہے ہو، اور جو ہم نے تمہیں زمین میں سے نکال کر دی چیزیں اس میں سے خرچ کرنا ہے، یعنی پیسوں میں سے خرچ کرنا ہے، اور تم نے زمین کی معدنیات میں سے خرچ کرنا ہے۔ اچھا، کیا نہیں کرنا؟ تو ہم پڑھ کر آئے نا، ریاکاری ہے، من سے بچنا ہے، اذا سے بچنا ہے۔ اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کوئی بری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خیال بھی نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ایسی بری چیز اگر کوئی تمہیں دے تو اسے آنکھیں موندے بغیر ہرگز لینے کے لیے تیار بھی نہ ہو تم۔ وَلَا تَيَمَّمُوا، اللہ نے کہا کہ میرے راستے میں گھٹیا مال، ناپاک مال بالکل نہیں دینا۔ تیممو، برے مال کا تو ارادہ بھی نہ کرو۔ اسی ٹائپ کا ایک لفظ قرآن میں اور آیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا، قریب بھی نہ جاؤ، فلاں چیز کے پاس بھی نہ پھٹکو۔ تو یہاں تیممو، تم سوچو بھی نہ۔ سوچا کیسے تم نے کہ اس رب جس نے بادشاہوں کے بادشاہ نے تمہیں سب کچھ دیا، اس کے حضور تم ہدیہ پیش کر رہے ہو اپنے خرچ کی وجہ سے، اور تم گھٹیا کوالٹی چیز دو۔ دیکھیں، اتنی گھٹیا کوالٹی چیز تو ہم اپنے کسی برابر کے بندے کو بھی نہیں دیتے، وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور صدقہ جا رہا ہے۔ بے شک جس کو ہم دے رہے ہیں سامنے وہ بہت ہی کوئی غریب انسان ہے، مسکین انسان ہے، سفید پوش انسان ہے، لیکن ہم یہ جان چکے اور سیکھ چکے کہ مسکین اور یتیم کو تو جا ہی نہیں رہا، اصل میں تو وہ اللہ کو جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل میں تو اللہ کو دیکھ کر ہم دے رہے ہیں نا۔ یہاں پہ اللہ نے یہی کہا کہ اس کے پاس بھی نہ جاؤ، اور خبیث سے مراد یہاں پر ہے وہ سیدھا پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹا پھوٹا سامان، گلا سڑا اناج، پھل، تھرڈ کلاس چیزیں، یہ اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرو۔
میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں خود کپڑے ہمارے پاس بھی آتے ہوتے ہیں، ہمارے جو کوئی چل رہا ہوتا ہے پروجیکٹ تو کچھ لوگ دے جاتے ہیں کپڑے، تو آپ یقین کریں کہ کپڑوں کا بیگ کھولا بھی نہیں جاتا، اس میں اتنی اسمیل ہوتی ہے، اور جب کبھی کھولیں اس کو تو کپڑے چیتھڑے ہوتے ہیں باقاعدہ اندر. یعنی بندے کو حیرانگی ہوتی ہے کہ کس سٹینڈرڈ کے ہم اور کس سٹینڈرڈ کی چیزیں غریبوں کے لیے جا رہی ہیں. وہ کپڑے ایسے ہیں کہ بندہ گھر میں ٹاکیوں لیروں میں ہی استعمال کرے تو کرے، وہ کسی کو دینے کے قابل نہیں ہوتے. یعنی مراد یہاں پر اس قسم کی چیزیں ہیں، تھرڈ کلاس چیزیں جو اللہ کے راستے میں کسی کو دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا مال اگر تمہیں کوئی دے وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ، تم تو لینے کے لیے بھی تیار نہ ہو، اِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِیہ، کہ تمہیں اگر کوئی دی جائے تو تم کیا کرو، اگر کوئی دینا ہی جائے تو دل پر جبر کیے بغیر نہ لو. یعنی کوئی ایسی مجبوری ہی ہو جائے تو قبول کرو تو بالکل تم پسند سے قبول نہیں کرو گے، خوشی سے قبول نہیں کرو گے. گویا اگر کوئی چیز تمہیں دے گا تو تم پہچان جاؤ گے اس چیز کو دیتے ہوئے ہی، دیکھتے ہی، کہ یہ بڑی خراب ہے، بڑی گھٹیا ہے، بڑی حقیر ہے، یہ میرے سٹینڈرڈ کی نہیں ہے. ایسا مال اگر تمہیں کوئی دے اور تمہیں لینا پڑ جائے تو پھر دیکھو تمہاری اپنی کیا حالت ہوگی. اور جس چیز کو انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا اس چیز کو اللہ کے حضور پیش کرے، کس قدر بڑی گستاخی اور جسارت ہے. اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہونا تو بہت دور کی بات، الٹا اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے ایسا مال. ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ پاک ہے، پاک مال کے سوا کوئی مال قبول نہیں کرتا. اللہ نے مومنوں کو بھی یہی حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا. اب بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ مدینہ میں بعض لوگ اپنی گھٹیا کھجوریں مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ لٹکا دیتے تھے تاکہ وہاں فقراء اور مساکین لے لیں. تو یہ آیات نازل ہوں کہ ایسی چیزیں اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، کتنی اچھا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے استعمال میں نہیں ہوتی نا، اسٹور میں پڑی سڑ رہی ہوتی ہیں، سالوں سے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، کام ہی نہیں آ رہی ہوتی، آپ کے سٹینڈرڈ سے ذرا کم ہوتی ہیں، لیکن استعمال کی جا سکتی ہیں. یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ آپ استعمال ہی نہ کر پائیں. تو ایسی چیزیں تو آپ بے شک دے دیں اللہ کے راستے میں، لیکن ہمیشہ ہی ایسی چیزیں دینے کی عادت نہ ہو. یہ تو ہم نے جب کہ نا کہ ایک اصل صدقہ ہے اور ایک سائڈ کا صدقہ ہے کہ چلیں جی ہم نے وہ بھی دے دیا. تو اصل صدقے کو تو بہت اعلیٰ کوالٹی والا ہونا چاہیے. ساتھ میں کچھ آپ کے پاس ایکسٹرا چیزیں پڑی ہیں، بجائے یہ کہ سٹور میں سڑتی رہیں، وہ گلتی رہیں، خراب ہو جائیں، یا ہم اٹھا کے انہیں بن میں ڈال دیں، اگر وہ اس قابل ہیں کہ کسی غریب کے کام آ سکتی ہیں تو ہم ضرور اس کو دیں. یہاں جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ میں نے آپ کو مثال دے دی چیتھڑوں کی، گندی مندی چیزوں کی، کہ آپ کے پاس جب بھی توفیق ہوئی، جب بھی نکالا، گندا ہی نکالا، گندا ہی دیا کسی کو کھانے کے لیے. اتنا آپ نے اس کو کیا سمجھا آپ نے؟ جس رب کے لیے دیا اس کو کیا سمجھا آپ نے؟ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان رکھو اللہ تمہاری اس خیرات سے بے نیاز ہے اور تمام بہترین صفات اسی کے لیے ہیں. دیکھ لیں اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ وہ غنی ہے. جس کے لیے نیت کر کے جس کے حضور تم یہ ہدیہ دے رہے ہو وہ تمہارے مال کا، خیرات کا محتاج نہیں ہے، اس کے خزانے کم نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہتا ہے آؤ اور خیرات کرو، بلکہ وہ لوگوں کی وفاداری کا امتحان لیتا ہے کہ دیکھیں لوگ اس کے بخشے ہوئے مال کو کس طرح دیتے ہیں. حمید، اس کا فیض ہر وقت جاری رہتا ہے، وہ تو دینے والا ہے. اس نے ہمارے لیے ایک دروازہ کھولا، ہمیں آنر دیا کہ نیکیاں کمانا ہے، بہانے بہانے سے نیکیاں کما لو، یہاں سے بھی نیکی کما لو، یہاں سے بھی نیکی کما لو، یہاں سے بھی نیکی کما لو. اور ہم ایک کنجوس بن کے بیٹھ جاتے ہیں، خزانے کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں میرا 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 سب کچھ میرا. تمہیں دوں، آپ کو کوئی دے تو آپ پسند ہی نہ کریں، آپ یعنی کہ آپ کہیں کہ بس مجھے تو نہ ہی دیکھنا پڑے اس کو. آنکھیں بند کرنا اس سینس میں کہ مجھے تو یہ مال اس قابل بھی نہیں کہ میں اس کو دیکھوں، لیکن آپ کو وہ لینا پڑ رہا ہو. ناپسندیدگی کا ہی اظہار ہے، لیکن اس کے لیے آپ جو اپنا ایکشن یا ری ایکشن شو کر رہے ہیں
وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آنکھیں ہی بند کر لیں آپ. ایک تو دل میں برا سمجھا نا آپ نے, آپ کو اچھا نہیں لگا, آپ کی آنکھوں کو بھی بہت برا لگا, یعنی وہ اتنا گھٹیا تھا کہ وہ دیکھتے ہوئے ہی آپ کو فیل ہوا کہ یہ بری چیز ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, آپ اس میں ایک حدیث سنیے. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. خود کو چیک کرتے رہیں کہ میں اللہ کی راہ میں کیا دے رہی ہوں, کیا میں اپنے لیے پسند, میں نے ایک سوٹ نکالا, کیا میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں, جوتا نکالا, کیا میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں, میں نے کوئی اور چیز نکالی, کیا میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں. یہ ایک سٹینڈرڈ ہے, یہ ایک احتساب ہے, یا جیسے تھرما میٹر ہوتا ہے نا, ہم اس سے بخار چیک کر رہے ہوتے ہیں, گلوکو میٹر ہوتا ہے اس سے ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو حدیث ہے یہ ہمارے لیے ایک سمجھ لیں آپ کے ناپنے کا سمجھنے کا آلہ ہے, ہم اس کے مطابق سمجھیں گے. پھر یہاں سے لیسن بھی وہی ہے کہ انسان کی کمزوری ہے کہ اپنے لیے اچھی اور دوسروں کے لیے گھٹیا چیزیں ہی پسند کرتا ہے. اللہ نے کہا کہ گھٹیا نہ دو, اچھی چیزیں دو. آیت 268, الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا راستہ سجھاتا ہے. انفاق کی ہی مزید آفات کا ذکر, ان رکاوٹوں کی طرف اشارہ جو شیطان اور اس کے چیلے, اس کے ایجنٹ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے کرتے ہیں. جب انسان کچھ خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے, کیا کرتا ہے شیطان, یعدکم الفقر, شیطان کا اصل حربہ انسان کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے. کیسے؟ جب میں چاہوں کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ دوں, مال خرچ کروں, تو شیطان اس کے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر تم نے یہ دے دیا تو تمہارا کیا بنے گا, تمہارے بچوں کے اخراجات کا, تمہاری بیٹی کی شادی آگے آ رہی ہے اس کا کیا بنے گا, مستقبل کے حالات خراب ہو سکتے ہیں, اپنے لیے کچھ بچا لو. یعنی اس طرح کی چیزیں سامنے لا کر انسان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے تاکہ انسان اس نیکی سے محروم ہو جائے. یہ وسوسہ, شیطانی وسوسہ ایک نفسیاتی دباؤ والا حربہ ہے. یہاں تو خرچ نہیں کرنے دیتا, یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے سو بہانے وہ ہمارے دماغوں میں ڈالتا ہے. لیکن اس کے برعکس, یأمرکم بالفحشاء, یأمرو امر سے ہے, حکم دیتا ہے, ترغیب دیتا ہے, سمجھاتا ہے. شیطان صرف ڈراتا نہیں بلکہ متبادل کام کرتا ہے. مال اپنی خواہشات پر خرچ کرو, دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو, اس پہ خرچ کرنے کے لیے پھر انسان کے پاس کھلا پیسہ ہو. فحشا, فحاشی, بے حیائی, فضول خرچی, اسراف, ظلم. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وہ ہمیں بخل کی طرف لے کر جاتا ہے, کنجوسیاں سکھاتا ہے, لالچ کی ترغیب دیتا ہے, اور فضول کاموں, حرام کاموں کی اٹریکشن پیدا کر کے ہمیں کہتا ہے آؤ آؤ خرچ کرو, یہی تو جگہ ہے. آج اس دنیا میں خرچ نہیں کرو گے, کھاؤ پیو گے نہیں, عیش نہیں کرو گے, اڑاؤ گے نہیں, تو کیا کما لیا ہے دنیا, ایک ہی زندگی, ایک ہی تو ملی ہے دنیا میں جینے کے لیے. وہ چاہتا ہے کہ ہمارا مال برباد ہو, ہماری آخرت خراب ہو. وہ یہ چاہتا ہے, یاد رکھیے, کہ کسی بڑے مقصد کے لیے خرچ کرنے کی ہمارے پاس گنجائش ہی نہ بچے. کیوں؟ ہم اتنا اڑا چکے ہوں مال کو کہ باقی جب ہم دیکھیں اپنا پرس کھول کے ہم کہیں کہ پیسے ہی کوئی نہیں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے, میری تو مجبوری ہے. 5 لاکھ آئے تھے, 5 کے 5 میں نے تو اڑا دیے اللہ تللوں یاشیوں کے اندر. اس طرف وہ انسان کو گھماتا ہے. حالانکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا صدقے کے حوالے سے, اللہ کیا کہتا ہے, میں نے کل آپ کو ایک حدیث بھی سنائی تھی نا, نبی نے کہا صدقے سے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ وفضل, اللہ اپنی طرف سے تمہارے ساتھ بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. شیطان کے برعکس اللہ کیا کہتے ہیں, خرچ کرو, میرے راستے میں دو, تم میرے راستے میں دو گے تو میرا وعدہ ہے تم سے, میں کیا کروں گا, میں کیا بدلے میں تمہیں مغفرت دوں گا. اور مغفرت کے لفظ کی ڈپتھ میں جائیں آپ, مغفرت ہوتی ہے مکمل معافی, سب ڈیلیٹ کر دوں گا تمہارا ڈیٹا پچھلا گناہوں کا,
کوئی کہیں کوٹ نہیں کر سکے گا اس تمہارے ڈاٹے کو، جو جتنی نیت اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، قربانی کے ساتھ کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں آؤ میرا وعدہ ہے میں تمہیں اپنی طرف سے مغفرت عنایت کروں گا، اور ساتھ کیا دوں گا؟ بدلہ، فضل دوں گا۔ یہ فضل کیا ہے؟ رزق میں برکت کا آنا۔ کل حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا، کیسے برکت اللہ نے ان کو دی، فضل دیا اللہ نے، دنیاوی بھلائی، آخرت کا اجر۔ آپ دیکھیں آیت 268 میں 2 دفعہ یعدکم کا لفظ آیا ہے، ایک شیطان کے وعدے اور ڈراوے کے لیے، خوف، کمی، جھوٹے دھوکے پر مبنی نیگیٹو وعدے، اور دوسرا یعدکم واللہ یعدکم، اللہ کے وعدے کے لیے یہ لفظ آیا، اس کی بخشش، اس کے فضل، اس کی برکت، اس کی رحمت، اس کی خیر، اس کا وعدہ۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا اور بڑا علم والا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے اسے گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، یاد رکھیے، کیوں؟ جس اللہ نے اس کو دیا اس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے، وہ واسع ہے، بہت بڑے خزانوں کا، سارے خزانوں کا مالک ہی وہ ہے۔ بڑے تو لفظ چھوٹا ہے، سارے خزانوں کا اصل مالک وہی ہے۔ اور علیم، وہ جانتا ہے کون کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، کون قربانی کے جذبے سے خرچ کر رہا ہے۔ اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ شیطان کا اتنا سخت ہے، جو لوگ اس کے فتنے میں آ جاتے ہیں پھر وہ کہیں خرچ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے، کیونکہ وہ انہیں چھوڑتے ہی نہیں خرچ کے پاس، وہ انہیں ڈرا 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 کے مارتا ہے، خوف زدہ کر کر کے مارتا ہے۔ تمہارے اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم اس کے راستے میں اگر 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے اسے اس کی خبر ہے، وہ جانتا ہے۔ ایک بہت زبردست حدیث ہے، اس کے حوالے سے ضرور اپنے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے رجسٹر کر لیجیے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے سب مل کر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، سارے اگلی پچھلی سب ایک جگہ اکٹھی ہو، ایٹ اے ٹائم ایک میدان میں اکٹھی ہو، اور وہ مجھ مانگے، دعائیں مانگے نا، اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں، اس سے جو میرے پاس ہے اس میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جو اس سوئی سے کم ہوگا جو سمندر میں ڈالی جائے۔ یعنی ایک سوئی کو آپ سمندر میں ڈالیں تو 2-3 قطروں سے زیادہ ننھی منھی سی سوئی لے کر نہیں آئے گی، اتنی نہا کر آئے گی نا وہ باہر۔ تو اللہ کے خزانے اتنے زبر ہیں، تو اتنے خزانے والے رب کو ہم اپنا عطیہ، اپنا ہدیہ پیش کریں تو پھر ہم کیا پیش کریں، کس انداز میں پیش کریں؟ اللہ نے وہ انداز ہمیں سکھایا، وہ ادب ہمیں سکھایا، وہ طریقہ ہمیں سکھایا، وہ سلیقہ ہمیں سکھایا، اور اس امید کے ساتھ کریں کہ وہ دیتا ہے یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، فضل بھی ہے۔ جانیے شیطان کے راستے کا خرچ، فیشن نام نہاد قسم کے، اب ایک ہوتا ہے نارمل اعتدال والا فیشن، کوئی نہیں منع کرتا، اللہ ہمیں یہ نہیں کہتے سادھو بن جاؤ، راہب بن جاؤ، جنگلوں میں نکل جاؤ، بس وہ ایک ہی طرح کا وہ چولا سا پہن لو، کوئی ضرورت نہیں ہے بننے سنورنے کی، اچھا پہن، ایسی بات نہیں۔ یہ حد سے زیادہ فیشن کی طرف لے کے جانا، برانڈ کپڑوں میں ڈالنا، نمود و نمائش، شادی بیاہ میں لاکھوں روپیہ فضولیات سے اپنی ذات، اپنی فیملی کے لیے اعتدال ہٹنا، اور شیطان کے راستے کے اخراجات آپ کو یاد رکھیے، یہ اٹریکٹیو لگتے ہیں، اتنی چمک دمک والے لگتے ہیں، لیکن شیطان کے راستے کے خرچ جو ہوتے ہیں نا وہ ذلت، جہنم اور برباد کر دینے والے ہیں۔ رحمان کے راستے کے خرچ کیا کیا ہوتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ رحمان کے راستے میں مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے، دوسروں کو سہارا دینے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے، قرآن پھیلانے کے لیے، سوشل میڈیا، جدید ٹیکنالوجی کر کے اسلامی مواد عام کرنے کے لیے، ویڈیوز، ایپس، لیکچرز کے اہتمام کے لیے پیسے لگانا، سارے کے سارے جو کام ہیں یہ اخراجات بظاہر ہیں کہ بہت شاید ہم زیادہ دے رہے ہیں لیکن اصل میں زیادہ نہیں ہے، یہ اصل میں شیطان ہمیں زیادہ دکھاتا ہے کہ جی تھوڑا سا تو بہت دے دیا، بہت۔ اصل میں تو اللہ کے ہاں
یہ اجر اس کا بہت زیادہ اللہ ہے. اگر ہم تھوڑا بھی دیتے, ادھر سے دنیا میں شیطان کہتا ہے کہ تھوڑا دو, زیادہ دینے کی وجہ, زیادہ دے دیا تو وہ کہتا ہے تو اتنا کر دیا تم نے. اور ادھر اللہ کہتا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ دو گے اس کا انجام, اس کا اجر ہمیشہ رہنے والا ہے, باقی رہنے والا ہے, وہ اللہ جاننے والا ہے. یہ کلیئر ہوگی ہے جی. آگے آیت نمبر 269, متمیشا, انفاق کا موضوع چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ نے آیت 269 میں مال خرچ کرنے کے طریقے میں بتایا, اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں کامیابی کم ملے گی جب تمہارے پاس حکمت آئے گی. اب آپ کہیں کہ حکمت کیا چیز ہے؟ ممیشا, وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے فہم و دانی عطا کرتا ہے. حکمت علم نہیں بلکہ یہ وزڈم کے معنوں میں آپ لیں, درست وقت پر درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے, یعنی فیصلہ کر سکے صحیح ٹائم پر. سب سے درست فیصلہ کیا ہے کہ آخرت اہم ہے, آخرت نمبر 1 ہے یا دنیا نمبر 1, یہ سب سے درست فیصلہ ہے اس کی زندگی کا. حکمت یؤتی الحکمہ من یشاء, ملتی کس کو ہے؟ جو توحید کا شعور, اچھائی اور برائی کا فرق, ضمیر, نفس لوامہ, یہ ہر انسان کے اندر رکھی ہے. یاد رکھیے کہ جب انسان کی زندگی کی گاڑی کسی غلط موڑ سے یو ٹرن لینا شروع ہوتی ہے, غلط موڑ, تو ضمیر جو ہے نا وہ جی پی ایس کی طرح فوراً آ کر کہتا ہے ری روٹنگ کرو گے, اس کی غلط سائڈ پہ جا رہے ہو تم, آگے سے یو ٹرن. بندہ یو ٹرن لیتا ہے, بندہ فوراً توبہ کرتا ہے, بندہ صحیح راستے پر آتا ہے, بندہ اچھی کوشش کرتا ہے, بندہ اعمال صالح اختیار کرتا ہے, بندہ تقوی اختیار کرتا ہے, بندہ قرآن سے صحیح سمجھ بوجھ والا اختیار کرتا ہے, غور اختیار کرتا ہے, دعائیں کرتا ہے, تو جا کر اللہ اس کو حکمت عطا فرماتے ہیں. حکمت اللہ نے شعور انسان کے اندر رکھا ہوا ہے, لیکن انسان جب اس شعور کو استعمال کرتا ہے, صحیح راستے میں استعمال کرتا ہے, نیکی اور بلائی کے راستے میں اختیار کرتا ہے, شرک سے بچنے کے لیے اختیار کرتا ہے, توحید اختیار کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے, پھر اس کو حکمت ملتی ہے. ایک کہ حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے. پہلا سوال, حکمت کس کو ملتی ہے؟ میں اس کا جواب دے دیا, جو انسان عمل صالح سے صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرتا ہے وہ حکمت کا اہل ثابت ہوتا ہے, کرتا ہے. حکمت پانے کے لیے حکمت کو بڑھایا کیسے جائے, حکمت میں اضافہ کیسے کیا جائے, آیت 69 میں اس اضافے کا اب یہ حکمت والی آیت انفاق کے موضوع کے بیچ میں آئی. انفاق اپنی جگہ اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بے شمار آیات آئیں گی. اب جو لوگ کرتے ہیں, اور میں آپ کو پیچھے بھی بتا چکی کہ انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ, اللہ کے لیے خرچ صرف مال کا نہیں ہوتا, بلکہ اللہ نے جو انسان کو صلاحیتیں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں میں لگانا, اللہ کے لیے خرچ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, یاد ہے نا, پڑھا تھا ہم نے, کہاں پڑھا تھا؟ سورہ میں, بالکل شروع میں پڑھا تھا. اللہ نے وہاں ہمیں بتا دیا, میں نے وہاں رزق کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دی تھی کہ رزق کیا ہے, اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. کسی ان پڑھ کو پڑھا دیا, کسی کے کام میں ہیلپ کر دی, تو یہ جسمانی انفاق ہو گیا. جو لوگ یہ کرتے ہیں اور تنگی ترشی ہر حال میں کرتے ہیں, نبی کی محبوب سنت کو اپنے عمل کا حصہ بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اللہ کہتے ہیں ان کی حکمت ڈے بائی ڈے, ان کے دن بدن وہ بڑھی چلی جاتی. ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ مال جمع کرنے والے ہی قیامت کے دن مفلس ہوں گے اس شخص کے کہ جو اس مال کو اس طرح خرچ کرے. یعنی آپ نے کہا دائیں, پھر آپ نے کہا خرچ کرنے والے لوگ کم ہوں گے, یہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ اپنی حکمتوں کو بہترین انداز میں بڑھائیں. حکمت یا نیک یہ وہ رسیاں بنتے ہیں, تو ہم اس رسی سے اپنے ایمان کو بڑھتے ہیں, اور پھر ان نیک اعمال کے پھل پھول اور وہ ہمارا ایمان بڑھاتے ہیں, ہماری حکمتیں.
اللہ کہتے ہیں یؤتل حکمہ من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ اپنے قانون کے مطابق حکمت دیتا ہے، ومن یؤتل حکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے یہ صحیح دے دیا گیا یعنی صحیح بصیرت، قوت فیصلہ، دانائی، تو اسے حقیقت میں خیر کثیر کا خزانہ دے دیا گیا۔ خیر کثیر اس کے ہاتھ میں بہت مل گیا، جسے حکمت مل گئی نا، دنیا کا کوئی خزانہ اس کے مقابلے میں اہمیت نہیں، وہ اس خرچ کے بدلے حکمت کے خزانوں کے امیدوار بنتے ہیں، اور جسے مل جاتی ہے وہ اپنے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اسے اپنے پاس اکٹھا کرنے کی بجائے اللہ کے پاس جمع کرواتے ہیں۔ وہ شیطان کے ڈراموں سے نہیں ڈرتے، جسے یہ حکمت حاصل ہو گئی بس سمجھیں اس کی زندگی بن گئی۔ اللہ ہمیں توفیق، ہمیں دعائیں بھی کرتے ہیں کہ زندگی کے ہر موقع پر، ہر موڑ پر ہماری پہلی اور آخرین حکمتیں عطا فرمائیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن اس طرح کی باتوں سے یاد دہانی دانش مند ہی حاصل، یعنی ہر ایک نفع کا سودا نہیں کر سکتا، وہی کرے گا جس کے اندر سمجھ ہوگی، وہ سمجھ کا بھرپور استعمال کرے گا۔ تو حکمت یہی ہے کہ انسان کو عقل آ جائے، سمجھ آ جائے کہاں، کب، کیسے، کتنا، کس طرح کرنا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہی عقل سمجھ عطا فرما دے کہ ہم اپنی زندگی اول الالباب بن کر گزارنے والے بنے۔ دنیا کے اعتبار سے تو ہم سے زیادہ عقل مند اور ذہین ہے کوئی نہیں، اور اگر کوئی ہمیں ہمارے سامنے کہے تو اتنا غصہ آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اس کو میں کیا علاج کروں، کہ اس نے اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ عقل مند کہا۔ اللہ کے ہاں عقل مند کون ہے کہ جو حکمت کا یعنی حکمت رکھنے والا ہے اور حکمت کا استعمال کرنے والا ہے۔ تو اس کے لیے تو جو ہے، جو بھی عقل مند خود کو کہتا ہے یا بننا چاہتا ہے، اسے یہ چیز سیکھنی ہوگی کہ یہ حکمتیں میں لے کر کیسے آؤں، اس عقل کا استعمال کیسے کروں، تاکہ ہم حکمتوں کے خزانے پانے والے بنے، اللہ کے بتائے ہوئے کاموں، نیکیوں آپ کو سر انجام دینے والے بنے۔ اللہ ہم سے قبول فرمائے، آمین۔ تو یہاں پہ ہم اس کو روکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔